جاوید صاحب چھوٹی پیر کی یا متوسط پیر کی غزل جو وہ ہوتی ہے اور وہ طویل پیر میں بدلتی ہے. سماجی تبصرہ بھی اس میں ہے اور جو صاحبان اقتدار ہیں ان پر بھی تبصرہ ہے اور بہت آرٹ کے ساتھ میں چھوٹی پیروں میں بعض جگہ تجربے موجود ہیں اور خصوصاً مثنوی کی جو پیر ہے مفہوم فاعل مفعول انہوں نے اس میں جاوید صاحب نے جو کمالات دکھائے ہیں آپ اگر ان کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید اس طرح کا دوسرا شاعر چھوٹی پیر میں ہماری نظر سے نہ گزرا. سدزاویہ نہ کجائی اس کی ایک گوشہ دل میں جاگزین ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ الحق محسوس والخلق معقول تو یہ مینیفیسٹو ہے بنیادی طور پر وحدت الوجودیوں اور اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جب یہ محسوس کہا گیا ہے تو یہ جو 5 سینسز ہیں ان سے اوپر کی بات ہے اور جب معقول کہا گیا ہے تو وہ بھی the critique of pure reason والی نہیں ہے. جاوید صاحب بڑا وقت بیدل مولانا روم ابن عربی اور میر یہ ان کے مستقل دوست اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو خود پر ایسا پانی کیا ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ ہمیں ایک خمسہ نظر آتا ہے. جاوید صاحب کو اگر میں شامل کروں 4 اور 5 جاوید صاحب تو یہ ایک خمسہ ہے جو مل کر سوچتا ہے اور یہ مل کر سوچنے کی روایت آپ کو جاوید صاحب کی شاعری میں تو ملے گی لیکن ان کے خطبات میں اور ان کے لیکچرز میں بہت زیادہ ہے. مجھے خوشی ہے کہ اس کتاب میں فارسی کی غزلیں بھی اگرچہ بہت کم لیکن موجود ہیں اور ایسے ایسے شعر فارسی کے موجود ہیں. مثلا ایک جگہ جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ دی خوش سرو عشق کہ برق جمال دوست موسیٰ سے دور سے دل سے من بھائی. تو اس سطح کی شاعری جو ہے وہ اور جب علوم پانی ہو جاتے ہیں انسان پر تو وہ اصطلاحات استعمال نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی نیا علم جب سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ٹرمینالوجی بولتا ہے لیکن جب تبحر آ جاتا ہے جب علم پانی ہو جاتا ہے کسی شخص پہ تو اسے پھر اصطلاحات کی ضرورت نہیں رہتی. احمد جاوید کی شاعری ہو یا ان کی گفتگو ہو ہمیں ان میں ٹرمینالوجی نہیں ملتی. کون سا فلسفہ ہے مشرق و مغرب کا جو احمد جاوید صاحب کی نظر سے نہ گزرا اور کون سا ایسا فلسفہ ہے جس کو انہوں نے بیک وقت تردید اور تائید سے نہ گزارا. علوم ان پر ایسے پانی. مجھے احمد جاوید صاحب ہمیشہ ایک ایسی مشرقی روح رکھتے ہیں جنہیں ہم نظری اور ہم قدمی درکار ہیں. وہ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ہم قدم ان کو ملے کوئی ہم نظر ملے لیکن علمی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ بات کی تنہائی کا احساس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بات جو ہے وہ بھٹک رہی ہے اور اس کو سننے والے کان نہیں. یہ جو میں نے میر کا حوالہ دیا تو یہ دنیا بھی میرے کاندھے پہ رکھ دو یہ ٹوکری بھی دھوئی ہوئی ہے تو آپ کو فوراً خیال جاتا ہے میر کے اس شعر کی جانب کہ اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت کب تک اسے ٹوکری مٹی کو دھوئیے. تو جاوید صاحب نے جتنے نام میں نے لیے اور جتنے نہیں لیے وہ کسی کے مقلد نہیں وہ ان لوگوں کے جنہیں ہم مرا ہوا نہیں سمجھتے یا کم از کم میں مرا ہوا نہیں سمجھتا وہ ان کے حلقہ احباب میں شامل ہیں
سوچنے کی روایت ڈالنا چاہتے ہیں. مجھے احمد جاوید صاحب کی شاعری جو ہے ہمیشہ جب میں نے ان کو پڑھا, چاہے وہ فارسی میں ہیں یا اردو میں ہیں یا ان کے جو لیکچرز ہیں چاہے وہ اردو میں ہیں چاہے انگریزی میں ہیں, جب میں نے ان کو سنا اور پڑھا تو ایک ہم قدمی کا احساس ضرور ہوا. اور یہ جو میں نے بات شروع کی تھی الحق کو محسوس والخلق معقول, تو یہ وحدت الوجودی تاثر جو ہے بنیادی طور پر انسان دوست وحدت الوجودی تاثر جو ہے ان کے یہاں, اور ارباب عقد کو للکارنے کا جو انداز, میرا نہیں خیال کہ تقریباً کے علاوہ جو کتابیں چلی, ایک خوشی مجھے اور ہوئی کہ میرے پسندیدہ شاعر کے نام اس کتاب کا انتصاب, رئیس فروغ کے نام اس کتاب کا انتصاب ہے کہ نیند کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سبھی کے سبق ہوتے ہیں. تو احمد جاوید کا بنیادی نقطۂ نظر سبھی کے سیوک ہونا ہے. وہ سب کے ساتھ ہیں. انہوں نے دونوں جانب فلسفہ اور تصوف ان دونوں کو پڑھ کر وہ دو انتہاؤں پہ نہیں گئے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فلسفہ پڑھنے والے اور تصوف کے عرفانیات پڑھ کے کہنا چاہیے, اس کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر کسی نہ کسی انتہا پہ چلے جاتے ہیں, اور انتہا پہ جانے والوں سے جاوید احمد صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اعتدال جو ان کی شاعری میں ہے اور وہ اہم جو ان کی, میں دور کی بات نہیں کر رہا, وہ تو میں نے پہلے کی کہ چھوٹی دیر کے اور متوسط دائرے جو ہیں وہ احمد جاوید صاحب نے استعمال کی. تو بنیادی طور پر وہ مشرقی اہم جو ہے اس کے آدمی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ناقد ان کو پڑھ کر اگر مشرقی شعریات ترتیب دینا چاہے تو شاید یہ پوسٹ کولونیلزم اور پوسٹ اسٹرکچرزم اور پوسٹ ماڈرنزم سے ہماری جان چھوٹ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مواد جدید جو رویہ ہے یہ اصل میں حمایت کرتا ہے کیپٹلزم کی. یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے دوستوں سے سیکھی بھی ہیں مل کر, احمد جاوید صاحب ہوں یا ایک دو لوگ اور ہوں, بہت زیادہ لوگ نہیں. تو ادب میں اور خصوصاً جاوید صاحب کے لیکچر اور شاعری میں آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ ڈسکس کرتے ہیں کسی تھیوری پہ تو اس کی انتہا تک چلے جاتے ہیں. ہماری جو فنی روایت ہے اور جو فکری روایت ہے وہ بنیادی طور پر زبانی روایت جو ہے جس کا انکار کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ. ڈیویڈا جب یہ کہتا ہے کہ لینگویج کین اونلی بی آئیڈینٹیفائیڈ تھرو مارکس اپون دی پیج, تو وہ صرف تحریری روایت کو مان رہا ہوتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں ہم ورثہ ہیں اس علم کے حوالے سے جس میں یہ کہا گیا کہ یقیس مانا اگر لفظ بھی شمار کو بات یقیس یوسف اگر 100,000 پیرا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا متن یا چھوٹے سے چھوٹا متن ایک معنی ایسا ضرور رکھتا ہے جس پر سب لوگ متفق ہوتے ہیں. تو وہ معنی چاہے کتنا ہی ابتدائی کیوں نہ ہو جس پر لوگ متفق ہوتے ہیں وہ کیپٹلزم پہ گوارا نہیں ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم بنیادی طور پر کار بنتا ہے کیپٹلزم کا. آپ یہ دیکھیں یہ سوشل اکنامک ایکٹیویٹی ہے اور یہ لنگوسٹکس کے حوالے سے فری مارکیٹ اکانومی کا مسئلہ ہے. جاوید صاحب جب بات کرتے ہیں تو ان کے یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا آدمی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جن سوالات کا جواب فرض چلا آتا تھا مشرق پہ, مغرب کے اٹھائے ہوئے سوالات کا, اس کا جواب دو لوگوں نے میری نظر میں دینے کی کوشش کی ہے. ایک فلسطین کا وہ عیسائی جو امریکہ میں رہ کر
استعمار کے خلاف باتیں کرتا رہا اور جس کو ٹیررسٹ پروفیسر کہا گیا ایڈوک سعید، وہ اور ہمارے یہاں احمد جاوید صاحب، ہم اس کو یوں کرتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک ایک جملہ لے لیتے ہیں. کنزیومرز اور باس، ایک جملہ یہ ہے. دوسرا جملہ ہے ریڈر از ناٹ کنزیومر آف دا ٹیکسٹ، ہی از ریپروڈیوسر آف دا ٹیکسٹ. کہ قاری جو ہے وہ مصنف کا صارف نہیں بلکہ مصنف ثانی ہوتا ہے، وہ صارف نہیں ہو. تو قاری کو جملہ حقوق سونپ دینا، اصل میں جب یہ ساتھ ہی اس کے یہ لفظ کر لیجیے فکرہ کہ ایوری باڈی ہیز ہز اون ٹروتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا سچ کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کسی ایک نقطے پر، چاہے وہ الہامی کتابوں میں ہو یا عامی کتابوں میں، اس پر اکٹھے ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. روزمرہ کے حوالے سے بات ہوئی، جاوید صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر عزیز ابن حسن نے روزمرہ کا ذکر کیا. یہ ساری غزلیں جو ہے یہ گفتگو کے اتنے قریب ہیں کہ پہلی نظر میں تو اگر ایک عام پڑھنے والا ہوگا تو وہ اس کو شاعری کم سمجھے، لیکن یہ ایسی شاعری ہے جس کا کم از کم اردو میں کوئی ایسا جواب نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شاعر جب اپنا ایڈیم تخلیق کرتا ہے، جب تک وہ اپنا ایڈیم تخلیق نہ کرے وہ شاعر نہیں. میر نے یوں نہیں کہا تھا کہ مرنے سے تم ہمارے خاطر میں چنت رکھیے، اس کام کو بھی ہم کچھ اسلوب کر چکے ہیں. تو جاوید صاحب نے ان نظموں میں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دیدہ نادیدہ جو ان کی اپنا نظم ہے وہ ہے. انہوں نے ان کا تجسس کائنات کے بارے میں، ان کی غیر مرکب غزلیں اور خصوصاً وہ جو قافیے والی غزل ہے جس آفرین دل پر اور آستین دل پر، آپ یہ دیکھیے کہ صوتی حوالے سے انہوں نے کیسا کام لیا ہے اس غزل سمیت باقی ساری غزلوں میں. اور تجربہ کیسے تخلیقی تجربہ بنتا ہے، یہ ان لوگوں کو احمد جاوید صاحب سے سیکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے تجربہ کی زیر میں 40 کتابیں دے دی. اس کے باوجود ان کا تجربہ جو ہے وہ تخلیقی تجربہ نہیں بنا. احمد جاوید میں اور ظفر اقبال میں بنیادی طور پر فرق ہی کہ آپ کو تجربہ کو تخلیقی تجربہ بننے کے لیے کتنی کتابیں درکار ہیں. کیا آپ یہ تو نہیں کر رہے کہ آپ محض والیومز بناتے چلے جا رہے ہیں. اور پوئٹک لائسنس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیکن نے کہا تھا کہ کیٹس کین بیگ ان پوٹری، لیکن کوئی بھی تجربہ ہو بنیادی طور پر وہ جب تک اپنی زمین سے اور اپنی تہذیب سے جڑا ہوا ہے. تہذیب کیا ہے؟ فطرت کے متوازی انسان کی بنائی ہوئی کائنات، یہ تہذیب ہے. اور احمد جاوید جو ہیں انہوں نے اپنی اس تہذیب میں رہتے ہوئے ایسا آرٹ کریٹ کیا ہے. اور ان کی جو مناجات ہیں آپ یہ دیکھیے، 7 سمندر بانٹ نہ پائے موتی کی تنہائی، 7 سمندر بانٹ نہ پائے موتی کی تنہائی. مجھے ان کی مناجات جو ہیں اس میں ایک دم میرا خیال صحیفہ سجادہ کی طرف چلا.